جلدی سے پوری ہو جائے، یا خود کوئی کام کر رہا ہوتا ہے چاہتا ہے جلدی سے ہو جائے، فوراً نہیں ہوتا تو غصہ آنے لگتا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، کہا کھانا لگا دو، نوکر سے کہا، اب چاہتے ہیں کہ 1 منٹ میں کھانا لگ جائے، اور جب 2 منٹ یا 3 منٹ میں کھانا نہیں لگا غصہ آ گیا، چیخنے چلانے لگ گئے۔ کوئی کپڑا ہے اس کو کھولنا ہے، ادھیڑنا ہے، جلدی میں ادھیڑا، اس کو پکڑ کر کھینچ دیا دونوں طرف سے، پھٹ گیا، اب غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جلد بازی بھی غصے کا سبب بنتی ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، سخت جلدی میں ہیں، باقی گاڑیوں کو سائڈ دیں گے، ہارن بجائیں گے، برا بھلا کہیں گے، ان کو گالم گلوچ پہ روتا رہیں گے، ہارن بجائیں گے، سب کچھ کریں گے، غصہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا جلد بازی کی وجہ سے۔ چاہتے ہیں کہ منہ سے نکلتے ہی بات پوری ہو جائے، ورنہ غصہ آ جاتا ہے۔ تو وہ جلد بازی کی وجہ سے کسی کو غصہ آتا ہے، وقت کو صحیح ہینڈل نہ کرنا اس کا قصور ہے، بیڈ ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے۔ اس کا علاج حلم ہے، حلم، ح لام میم۔ اللہ کی صفت ہے الحلیم، اللہ بڑا بردبار ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب اور پیاری ہیں، ایک ہے بردباری، بردباری کیا؟ غصے سے مغلوب نہ ہونا، اور دوسرے جلد بازی نہ کرنا۔ یہ بڑی خوبیاں ہیں جو کسی کے اندر ہوں، یہ انتہائی پسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو جو لوگ بردبار ہوتے ہیں، جلد باز نہیں ہوتے، ان کو بھی غصہ بہت کم آتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کے مزاج میں۔ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانات من اللہ والعاجلۃ من الشیطان، کام کو متانت سے انجام دینا اللہ کی طرف سے ہے۔ متانت کیا؟ مناسب طریقے سے، ٹھہراؤ کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ العاجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ جتنا انسان کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اپنا وقت اچھا مینیج کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس لیے اس وجہ سے پھر غصہ نہیں آئے گا۔ ابھی آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ ہم وجوہات کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ہم وجوہات کو شناخت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج اس کے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اچھی سیرت یعنی گڈ کیریکٹر، اطمینان اور وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت، یعنی ٹھہراؤ کے ساتھ، سرینٹی کے ساتھ اپنے کام کرنا، اور میانہ روی یعنی کہ چیزوں کو انتہا پہ نہ لے جانا، معتدل رویہ، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ہے۔ اتنا اس کا اعلیٰ مقام ہے، جلد بازی نہ کرنا۔ تو ایک وجہ جلد بازی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور وجہ، اس کا تعلق انسان کی جسمانی صحت سے بھی ہے، غصے کا تعلق، میڈیکل ریزن۔ بیماری کی وجہ سے مزاج میں تغیر پیدا ہو سکتا ہے، یعنی عام طور پہ ایک انسان تحمل والا ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، غصہ نہیں کرتا، لیکن بیماری کی صورت میں کچھ دواؤں کے زیر اثر اپنے نارمل مزاج سے برعکس وہ غصے کا تیز ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو سمجھیے ایک عارضی دور ہے، ٹیمپرری فیز ہے جو گزر جاتا ہے۔ جب دوائیں ختم ہو جاتی ہیں، جب بیماری چلی جاتی ہے، ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو اس شخص کا مزاج نارمل ہو جاتا ہے۔ تو بیماری کے دوران دواؤں کے زیر اثر اگر کوئی شخص غصے کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا، وہ مجبور ہے، اس لیے کہ عام طور پہ اس کا مزاج ایسا نہیں تھا، یہ تو تغیر آ گیا ہے، چینج آ گیا ہے مزاج میں، ایب نارمل کنڈیشن بن گئی ہے اس کی، تو اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ لیکن عام روٹین کی زندگی چل رہی ہو اور اس میں زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے غصہ کرتے رہنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی بیماری کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر مسلسل غصے کا شکار رہنا، یہ مناسب نہیں۔ جہاں تک تغیر کا یا تبدیلی کا تعلق ہے، ہارمونل چینجز کا تعلق ہے، وہ تو زندگی کے مختلف مراحل پر وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔
مثال کے طور پہ 12-13 سال کی عمر سے لے کے 17-18 سال کی عمر تک جسم میں ہارمونل چینجز آتے ہیں، بلوغت کا عمل شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو کوئی کہے کہ اس وجہ سے غصہ زیادہ آ رہا ہے. یہ کیا کہ ہم نے لیجیٹیمیٹ بنا دیا غصے کو کہ اس کی تو ایج ہی ہے تو غصہ کرے گئی. یہ ٹین ایج ہے نا، تو ٹین ایج میں تو ایسے کرتے ہی ہیں. ان کو تو آپ نے کھلا لائسنس دے دیا. وہ کہتے ہیں اچھا ہم ٹین ایج ہیں، ہم کو سب کچھ کرنے کا حق ہے. وہ خوب کھل کے غصہ کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دیا، NOC پکڑا دیا ان کے ہاتھ میں کہ ہاں اب تم 13 سال کی ہو یا 13 سال کے ہو، اب تو تمہارے اندر پتا ہے تم کو ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، اب تو تم غصہ کرو گے. وہ کہیں گے اچھا ان کو اور کیا چاہیے. کتابیں پٹخیں گے، دروازے پٹخیں گے، برتن پھینک دیں گے، کہیں گے اماں نے تو کہا تھا کہ ہاں تم ٹین ایج ہو. تو کوئی سرٹیفکیٹ مت دیں. یہ کوئی پہلے تو ٹین ایج نہیں ہے جو دنیا میں اب پیدا ہوئے. جب سے انسان آئے ہیں سب پہ ٹین ایج کی عمر آئی ہے. یہ کوئی نرالی عمر آج آ گئی ہے ٹین ایج کی. تو اس کو جسٹیفائی کبھی نہ کریں. بچپن سے بعض دفعہ مائیں عادت ڈال دیتی ہیں بچوں کو کہ تمہارا غصہ جسٹیفائڈ ہے. اس ایج کو پہنچے تو کہا کہ وہ ہارمونل چینجز ہیں، غصہ زیادہ آ رہا ہے. اب کیا ہوا؟ اب عمر آگے چلی، وقت آگے چلا، مردوں پر کمانے کی ذمہ داری اور کمانے کے ساتھ ساتھ ٹینشن، اور خواتین پر بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری اور اس کی وجہ سے ٹینشن. تو کہیں کہ اب ہم اس ٹینشن کا شکار ہیں تو غصہ بہت آ رہا ہے. ٹین ایج سے نکلے تو شادی ہو گئی، تو عورتیں ہو گئی پریگننٹ، مرد ہو گئے کمانے کے لیے مصروف. دونوں ہی کام ٹینشن والے ہیں. تو اب اس پر کہنا شروع کر دیں کہ اب ہم چونکہ اس صورتحال سے گزر رہے ہیں اب ہمیں بہت غصہ آ رہا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد خواتین اس عمر کے دور کو پہنچ جاتی ہیں جب جوانی رخصت ہو رہی ہوتی ہے. سن یاس کہتے ہیں جس کو، مینوپوز. اب مینوپوز شروع ہو رہا ہے، اب پھر ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، اب پھر کہیں گے ہمیں بہت غصہ آ رہا ہے. اس لیے کہ وہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ غصہ آئے گا. کہا اچھا چلو ٹھیک، جسٹیفائی کر لیا نا. پھر وہ مینوپوز کی عمر گزر جائے گی. پھر دیکھیں چند ہی سال کے بعد کیا ہوگا، بڑھاپا آ جائے گا. تو بڑھاپے میں تو ویسے بھی غصہ بہت آتا ہے. تو ہر دور میں جسٹیفائی کر دیا غصے کو. اور اب اس دوران کیا ہوگا، یہ تو بڑے بڑے تغیرات ہیں نا، ہارمونل چینجز، ٹین ایج والا دور یا پریگننسی والا دور یا مینوپوز والا دور، اس میں تو چینجز آ رہے ہیں، اس میں تو چلو کرنا ہی کرنا ہے. اب اس دوران جو بیچ میں پاکٹس بچ گئے ہیں اس میں کبھی بھوک کی وجہ سے غصہ آ گیا، کبھی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے غصہ آ گیا، کبھی کسی خواہش کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے غصہ آ گیا. جن کی شادیاں ہو گئیں وہ چونکہ حمل سے ہیں، جسم میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس لیے غصہ آ رہا ہے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ ان کو دیکھ کر غصہ کر رہے ہیں. تو پھر تو سبھی کو غصہ آ گیا، پھر تو سارا وقت غصہ آتا رہے گا. اس طرح تو شاید چند ہی لمحات گزریں گے زندگی کے جب مزاج مبارک خوشگوار رہے گا. مزاج شریف کہتے ہیں نا، مزاج شریف کیسے ہیں؟ تو یہ مزاج کو شریف رکھنا آسان نہیں ہے. اس میں بہت ٹینڈنسی ہے بدماش ہونے کی اور ظالم ہونے کی. تو اللہ سے واقعی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا مزاج شریف ہو جائے. اب اگر اس طرح انسان اپنے ہارمونز کے ہاتھوں اور جسمانی تبدیلی کے ہاتھوں غصہ کرنے پر مجبور ہوتا تو اسلام ہم سے کبھی تقاضا نہ کرتا کہ تم غصے پر قابو پاؤ. مجبور ہے نا، مجبور محض ہے، ہم کیا کریں؟ اندر سے ارج ہے غصہ کرنے کی، کیا کریں، مجبور ہیں. تو اسلام کہتا کرو. جیسے باقی دوسرے داعیات ہمارے اندر ہیں، مثال کے طور پہ بھوک ہے یا نیند ہے، اسی طرح جیسے کہ بھوک اور نیند کو پورا کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح اس دائیے کو، اس ارج کو پورا کرنے کی کھلی اجازت ہوتی ہے اسلام کے اندر کہ کرو غصہ. کیا کرو، تم تو مجبور ہو. اسلام تو تقاضا کرتا ہے کہ ہم غصے پر قابو پائیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم غصے پر قابو پا سکتے ہیں. تو ایک بات یہ ہم سب کے لیے کہ کبھی کسی کے غصے کو جسٹیفائی مت کیجیے. لا علمی کیا ہوتی ہے؟ بچہ چھوٹا سا ہے، 3-4 سال کا، ضد کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، چیزیں پٹخ رہا ہے، ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے زمین کے اوپر غصے کی وجہ سے. ماں کہتی ہے بھوک لگ رہی ہے نا اس لیے غصہ آ رہا ہے، چلو تمہیں کھانا کھلاؤں. اتنی غلط بات کری، ہرگز اس کا غصہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ جسٹیفائی کر دیا اس کے غصے کو. آج ماں غصہ برداشت کر رہی ہے، کل بیوی برداشت کرے گی، کل جب اس کو بھوک لگے گی وہ غصہ شروع کر دے گا. اس لیے کہ ماں نے کہہ دیا تھا نا بھوک لگ رہی ہے اس لیے غصہ آ رہا ہے.
یا چڑچڑ کر رہے ہیں بچے، بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، جواب دے رہے ہیں، ماں کہے گی نیند بہت آ رہی ہے نا اس لیے غصہ آ رہا ہے. اب یہ غصہ اس کا نہیں جائے گا. جب اس کو نیند آئے گی وہ غصہ کرے گا، اس لیے جسٹیفائی کر لیا اس نے. یا بچے کھیل کر آتے ہیں، بدمزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ماں کہتی ہے تھک گیا نا بہت اس لیے غصہ آ رہا ہے. دیکھیے ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو دلیل فراہم کر دی اس کے غصے کی. کوئی گلٹ نہیں رہا اس کے اندر، کوئی گلٹ نہیں رہا. وہ جب تھکے گا، جب آفس سے آئے گا، مرد بن جائے گا پورا بھرپور، شادی شدہ ہو جائے گا، گھر میں داخل ہوگا غصے کے ساتھ، سارا غصہ بیوی پر نکلے گا. وہ تو ٹرانسفر ہو جائے گا. پہلے ماں پنچنگ بیگ بنی رہی، پھر بیوی بن جائے گی، اس کے بعد جو ہے بچے بن جائیں گے، اس کے بعد جو بھی سامنے آیا. یہ کیفیات تو روز مرہ ہم پہ طاری ہوتی ہیں، نیند، بھوک، تھکن. اگر آپ سوچیں کہ ہم سب غصہ شروع کر دیں تو ہمارا کیا حال ہوگا. اور اگر یہ اتنی ہی فطری چیز ہے اور ایسی ہی فطرت کی ضرورت ہے اپنے غصے کا اظہار کرنا اور خوب خوب غصہ کرنا مختلف حالات میں، تو پھر اسلام تو کبھی نہ تقاضا کرے ہم سے کہ تم غصہ مت کرو. یہ ایک بڑی خرابی ہے ماڈرن سائیکالوجی کی. انہوں نے غصے کو جسٹیفائی کروا دیا، دلیل دے دی لوگوں کے ہاتھوں میں کہ تم غصہ کر رہے ہو نا، تمہارا کوئی قصور نہیں، اٹس ناٹ یور فالٹ، تم مجبور ہو، تم کیا کرو، تمہیں تو کرنا ہے غصہ. اسلام کہتا ہے نہیں، کاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرنے والے ہیں جو کہ اچھے ہوتے ہیں، جو کر سکتے ہیں ہم کام. تبھی تو کہا ہم سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو. سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اس کو اپنا غصہ نکالنے کا اختیار ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائے گا جس حور کو تو چاہے پسند کر لے، یعنی اپنی من پسند چیز لے لے. اب آپ کو غصہ نہ شروع ہو جائے اس پر کہ ہم کیا کریں گے حور لے کر. اچھا ہمارے میاں کو حور ملے گی، اب وہ غصے پہ قابو پا بھی رہے ہوں گے تو ہم غصہ دلائیں گے کہ حور نہ ملے ان کو کسی طرح. تو یہ حور سے مراد کیا ہے؟ اپنی من پسند چیز، جو پسندیدہ ترین چیز ہوگی انسان کی، اس کی خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرمائے گا. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مجھے مختصر نصیحت کیجیے. ہمیں تو یہی سن کر غصہ آ جائے، ہم کہیں جاؤ جاؤ، مختصر بات سننی کسی اور سے سنو، ہم تو تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن حلم تھا نا، علم کے ساتھ حلم بڑا ضروری ہے. اگر علم آ جائے اور حلم نہ ہو تو تکبر آئے گا اس کی جگہ پھر، اور تکبر کے ساتھ تو غصہ آئے گا، وہ اگلی وجہ ہے، دیکھیں گے اس کو بھی. تو آپ انتہائی حلیم انسان تھے. جب اس نے کہا مختصر نصیحت کیجئے، آپ نے مختصر نصیحت کی. آپ نے فرمایا دو الفاظ، لا تغضب، غصہ مت کر. یعنی غصے پر قابو پانا ممکن ہے تبھی تو آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کر. اگر یہ ناممکنات میں سے ہوتا تو آپ کیوں کہتے. ایک اور شخص کے بارے میں حدیث میں یہی مضمون آتا ہے، اس نے آ کر آپ سے فرمایا مجھے کچھ نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا غصہ مت کر. اس نے کہا اور نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا غصہ مت کر. اس نے پھر کہا اور نصیحت کیجئے، آپ نے کہا غصہ مت کر. آپ اس کو مسلسل یہ نصیحت کرتے چلے گئے. یعنی کہ اس کو موقت کرنے کی ضرورت ہے، بار بار ہمیں اپنے آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں غصہ نہیں کروں گی، میں غصہ نہیں کروں گا. اپنے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی کی نصیحت ہے یہ ہمارے لیے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان چیزوں کو انسان جسٹیفائی نہ کرے. یا جیسے کہ خواتین ہوتی ہیں وہ تو ہر مہینے ایک ہارمونل چینجز سے گزرتی ہیں نا، اور یہ تو باقاعدہ سائنس نے اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ یہ PMS ہوتا ہے، پری مینسٹرل سنڈروم ہے یا پوسٹ مینسٹرل سنڈروم ہے، یا مختلف کیفیات جو گزرتی ہیں، ان میں یقیناً ہارمونل تبدیلیاں تو ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دن آنے والے ہیں، یعنی کہ اب عرصہ آنے والا ہے حیض کا، اور اس میں پتا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں غصہ نہیں کروں گی. بلکہ ڈاکٹرز اب کچھ غذائیں بھی بتاتے ہیں کہ ان غذاؤں کا استعمال کیجئے. پانی کے بارے میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ پھر پانی زیادہ پینا چاہیے. اور بھی کچھ غذائیں ہوں گی جو آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتی ہیں جن کا استعمال فائدہ دیتا ہے. اب دیکھیں اس ذہنیت میں بڑا فرق ہے. ایک یہ کہ اب حیض آنے والا ہے، غصہ تو آئے گا، اب پوری تیاری کر کے رکھیے،
کہ شروع ہو تو میں غصہ شروع کروں. فرق ہے نا. ایک یہ کہ ہاں میرا یہ پرابلم ہے, لوگوں کو مجھ سے شکایت ہو جاتی ہے, میں بدمزاج چڑچڑی ہو جاتی ہوں, تو اپنے آپ کو روک کے تھام کے رکھا پہلے سے اور تیار کیا ذہنی طور پہ اپنے آپ کو کہ میں نہیں کروں گی غصہ. بڑا فرق ہے نا. جس نے ارادہ کیا میں غصہ نہیں کروں گی وہ انشاءاللہ تعالی نہیں کرے گی, لیکن جو تیار ہے, منتظر ہے, وہ ویلکم کرنے کے موڈ میں ہے اپنے غصے کو, وہ تو ضرور کرے گی. اور بہانہ کہ میں کیا کروں, میں تو مجبور ہوں, آئی کانٹ ہیلپ اٹ, آئی ایم سوری, میرے تو پیریڈز تھے. یہ طریقہ یہ مناسب نہیں ہے. ایک اور وجہ جو غصہ کرنے کی ہوتی ہے وہ ہے تکبر. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی عطا فرمائی ہو جس کی وجہ سے والدین نے یا شوہر نے بہت لاڈ کیا ہو, تو نازک مزاجی پیدا ہو گئی. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اب ایسا اللہ نے حسن دیا یا کوئی عقل دی یا کوئی اور ٹیلنٹ دی کہ شوہر جو ہے وہ دیوانہ ہے بیوی کا, ایسی لاڈلی بیگم ہے کہ بس آگے پیچھے پھرتا ہے نخرے اٹھاتا ہوا. یا والدین نے اتنا لاڈ کیا, اتنا سر چڑھایا, کبھی جھڑکا نہیں, کبھی ہوں نہیں کہا, منہ سے بات نکلتی نہیں تھی کہ پوری ہو جایا کرتی تھی, ایسے لاڈلے ایسے چہیتے تھے, تو بالکل ہی نازک مزاج ہو گئے. قوت برداشت تو رہی نہیں. کوئی بات مزاج کے خلاف دیکھتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں, اور اس غصے کو اپنی خوبی بھی سمجھتے ہیں. کوئی گلٹ تو دور کی بات, احساس ندامت, احساس شرمندگی تو بہت دور کی بات, وہ تو عین اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جس کو چاہیں ہم جو سنا دیں. یہ ہے تکبر اپنی کسی بات کے اوپر. یا اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح سے مقام دے دیا تھا تو اس کا مس یوز ہے, ناشکری کی لمٹ ہے کہ اب دوسروں کو بیش کرنا شروع کر دیں. جملے بولتے ہیں اس طرح کے کہ آئی ڈونٹ سفر فولز گلیڈلی, میں بے وقوفوں کو برداشت نہیں کر سکتا, یا آئی کین ناٹ ٹالریٹ دس, مجھ سے نہیں برداشت ہوتا یہ, آئی کانٹ پٹ اپ وتھ نانسنس, نانسنس نہیں برداشت کر سکتی میں. یہ انداز تو تکبر ہی تکبر نہیں ہے ان جملوں کے اندر. ہم تو دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے اگر ہم نانسنس برداشت نہ کر سکیں. کتنے لوگ ہمارا نانسنس برداشت کرتے ہیں, ہم کتنوں کا کر لیتے ہیں. تو یہ جملے کون کہے گا جس کو یہ غرہ ہو اپنے اوپر کہ میں تو کبھی بے وقوفی کی بات کرتی ہی نہیں, میں تو کبھی نانسنس کرتی ہی نہیں, میں تو ہر بات اعلیٰ نپی تلی انتہائی عقل مندی پر مشتمل ہوتی ہے. تو لوگ تو بہت خوش ہو رہے ہیں مجھے دیکھ کر, میں نہیں برداشت کر سکتی بے وقوفی کی باتیں. یہ پھر ایک ریزن بن جاتا ہے غصے کا. پھر وہ بالکل اپنے آپ کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ جس پر چاہیں گے غصہ کریں گے, ہمارا حق ہے. فخر کرتے ہیں اپنے غصے کے اوپر. اور بعض دفعہ تو کسی کو خیال یہ ہوتا ہے, اور آپ ان سے یہ سنتی بھی ہوں گی, وہ جب اپنے خاندان کا حال بتاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پردادا اور فلاں دادا وہ فلاں مغل بادشاہ کی نسل سے ہیں, یا افغانی بادشاہوں کی نسل سے ہیں, یا کسی بھی بادشاہ کی نسل سے ہیں, لہذا ہمارا مزاج شاہانہ ہے, بہت جلدی ہم بگڑ جاتے ہیں. ناک پر بیٹھا ہے ہمارا غصہ, شاہی مزاج ہے نا, قتل کروا دیتے تھے ہمارے ابا. اگر کوئی ان کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیتا تھا, ان کے دربار میں کوئی چوں سے چاں کرتا تھا, سر اڑوا دیتے تھے. تو کہتے ہیں ہمیں تو پھر بھی بڑی قوت برداشت ہے, ہم قتل تو نہیں کرواتے, صرف غصہ کرتے ہیں, اس کو شان سمجھتے ہیں. لہذا اپنی منمانی کرنے کے لیے یا دوسروں کو ڈرانے کے لیے یا روب جمانے کے لیے دوسروں کے اوپر, ان کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے غصہ کرتے رہتے ہیں. بعض لوگ اپنے خاندان کی مثال, خاندان کا اگزامپل رکھتے ہیں کہ ہمارے نانا بہت غصہ کرتے تھے, وہ تو نوکروں کو مارا کرتے تھے, تب یہ بھی مارتے ہیں نوکروں کو. وہ ہے نا انہم الفوا آباہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون, یہ وہی کیٹیگری ہے. انہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ اور انہی کے نقش قدم پہ چل پڑے. اچھی بات ہے نوکروں کو مارنا, ہاتھ کیسے اٹھتا ہے نوکروں کو مارنے کے لیے؟ تکبر کی انتہا ہے. خود نوکر بننا پڑے اور پٹیں تو سب دماغ ٹکانے آ جائیں. دل نہیں کانپتا اس قدر گالیاں دیتے ہوئے اور چلاتے ہوئے نوکروں کے اوپر.